نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، فرمایا آدم موسیٰ سے جیت گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وہ آدم ہیں الذی خلقک اللہ بیدہ، کہ جس کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور اپنی روح پھونکی، یعنی اپنی مخلوق شدہ خاص روح جو اللہ کی خاص رحمتوں میں رہتی تھی وہ پھونکی۔ واسجد لک ملائکتہ، اور آپ کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، آپ کو جنت میں رہنے کے لیے جگہ دی، اور پھر آپ نے اہبط الناس، آپ لوگوں کو نیچے لے آئے، بخطیئتک الی الارض، اپنی لغزش کی وجہ سے زمین پر۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی نہ صغیرہ گناہ کرتا ہے نہ لغزش ہوتی ہے، خلاف اولا کام۔ اور لغزش بھی بعض علماء کہتے ہیں کیا ہے، حکم کو ہو کہ نہ کریں لیکن رضا ہو کہ یہ کام کر لے۔ اب حکم تو تھا کہ ظاہری طور پر نہیں کھانا، لیکن حکمتیں اور رضا تو تھی کہ کھانا ہی کھانا ہے، اور یہ بھی تقدیر ہی تھی نا۔ یہ آگے آدم علیہ السلام کہیں گے، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ موسیٰ ہیں الذی استفاک اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنی رسالت اور کلام کے لیے۔ آتاک الالواح، اللہ نے آپ کو تختیاں عطا فرمائیں جس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور آپ کو قرب دیا سرگوشی کا۔ وقربناہ، کیسے قرآن پاک میں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، وقربناہ نجیہ، ایک آیت میں یہ بھی الفاظ ہیں۔ فبکم وجدت اللہ، کتنا وقت آپ نے پایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں لکھا تھا، تورات کو لکھا تھا قبل اس سے کہ میں پیدا کیا جاؤں، قبل ان اخلق۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں موسیٰ آپ کے پاس جو تورات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا کرنے سے کتنی دیر پہلے لکھی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 عاما، 40 سال پہلے۔ 40 سال سے مراد کیا ہے؟ عدد کثیر، مراد ایگزیکٹ 40 سال نہیں، اس میں بھی بات ہے کہ 40 سال دنیا والے ہیں یا وہ اوپر والے ہیں۔ اوپر والے 40 سال کتنے، اس کے اندر بڑی وہ زبردست انہوں نے بحث کی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اوپر والے کتنے ہزار سال کے برابر، یا دنیا کے کئی ہزار سال کے برابر وہاں کا ایک سال ہے یہ۔ خیر اس سے مراد عدد کثیر ہے۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے حل وجدت فیہا، اے موسیٰ کہ آپ نے پایا تورات میں؟ وعصا آدم ربہ فغوا، کہ اللہ نے تورات میں لکھا ہے آدم علیہ السلام نے لغزش کی اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ یہ ادب والا ترجمہ ہے، وگرنہ یہ جو ترجمے باقی ہیں یہ بالکل درست ہم انہیں نہیں سمجھتے کہ آدم علیہ السلام عصا کا کیا کیا ترجمہ، نافرمانی کی اپنے رب کی، بھٹک گئے، بھول گئے، اور خوا کا معنی نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ انبیاء کے لیے ترجمہ یہ اصول ہے ہمارا اہل سنت کا کہ الفاظ کا ترجمہ اور تشریح کرتے وقت ہستیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی لفظ آیا ہے روایت میں یزید کے لیے، اس کا ترجمہ اور اعتبار سے کرنا ہے۔ اگر کوئی لفظ آیا ہے مولا علی پاک کے لیے تو اس کا ترجمہ اور اعتبار سے کرنا ہے۔ یعنی انبیاء کی طرف، مثلا اب دیکھیں اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، کوئی خدا نہیں مگر اللہ، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ لفظی ترجمہ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں اس کا کیا ترجمہ ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ کیا نبی کے لیے ترجمہ جائز ہے کرنا؟ ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، آپ یہ ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اپنے لیے کو لفظ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے بولے، نبی بول سکتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو بات کہے، وہ خدا ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ امتی کو کسی نے حق نہیں دیا کہ وہ اللہ والے کام کرے یا نبی والے کام کرے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ اپنے نبیوں کو جیسے مرضی بلائے، وہ بڑا اللہ، وہ اللہ ہے، وہ بڑا ہے، جو جیسے مرضی بلائے، محبت سے بلائے۔ اللہ زجر و توبیخ فرمائے جس طرح مرضی فرمائے، وہ اظہار محبت جن جیسے مرضی الفاظ میں فرمائے۔ اور انبیاء اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے کو الفاظ پیش کریں تو کیا امتی کا یہ حق بنتا ہے امتی اٹھ کر کہے کہ نعوذ، آج کو بندہ کہے یونس علیہ السلام ظالم تھے، بدتمیزی کی نسبت سے کافر ہو جائے گا، گستاخ ہے نا، گستاخی کرے گا نبی کی، بے ایمان ہو جائے گا، ایمان ضائع ہو جائے گا اس کا۔ لہٰذا انبیاء و اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں ہستیوں کے لیے ترجمہ کرتے وقت احتیاط کے پہلو کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ پچھلے دنوں، پچھلے سال 2 سال میں آپ نے دیکھا ہے کتنا طوفان ہے، وہ صرف 1-2 لفظوں سے کتنا بڑا طوفان بن گیا ہے کہ نہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نسبت سے یہ لفظوں کے چناؤ سے وہ اتنا اختلاف، حالانکہ وہ اختلاف ہی خیر۔ اچھا جی، وعصا آدم ربہ فغوا، قال نعم، کہ آپ نے جناب آپ نے یہ لکھا ہوا پڑھا تھا تورات میں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی۔ قال فتلومونی، فرمایا کہ آپ مجھے ملامت کرتے ہیں اس بات پر
ان عملت کہ میں نے وہ کام کیا کتبہ اللہ علیہ جس کو اللہ نے مجھ پر لکھ دیا تھا ان اعملہ قبل ان یخلقنی ب40 سنہ میرے کرنے سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں یہ بات تو لکھ دی تھی، تو آپ مجھے لکھی ہوئی تقدیر کی چیز پر ملامت کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے، مسلم شریف کی روایت۔ اور اس کے اندر علامہ زرقانی، علامہ بدر الدین عینی، امام ابن حجر اسقلانی، تمام محدثین اور ملا علی قاری انہوں نے لکھا کہ یہ جو ملاقات تھی کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ انبیاء کی ملاقات جو ہوئی تھی دنیا میں ہوئی تھی۔ ایک یہ احتمال، بعد نے کہا اچھا کئی کہتے ہیں کہ یہ جی معراج کی رات ہوئی تھی، اس کے اوپر کوئی ایک دلیل نہیں ہے کہ یہ ملاقات معراج کی رات ہوئی تھی۔ ان دربہما سے مراد حضائر القدس، اللہ کی خاص تجلیوں کے جلووں میں یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے اندر ملا علی قاری نے ایک انوکھی بات کی، ایک تو یہ بات، یہ ملاقات دونوں انبیاء کے قبروں میں جانے کے بعد ہوئی، یہ کسی محدث نے بات نہیں کی سوائے ملا علی قاری کی، بِأَنْ أَحْيَاهُمَا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زندہ کیا۔ قبر میں نبی خواہش کر رہے ہیں کہ میں نے ملنا ہے، رب دونوں نبیوں کو زندہ کر کے آپس میں ملا دے۔ یہ یہ ملا علی قاری نے کی۔ دوسرا معنی یہ ملاقات کب ہوئی؟ آدم علیہ السلام تو فوت ہو چکے تھے، کیونکہ دیکھیں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنا فاصلہ ہے، ہزاروں سال کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا اور وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ تیسرا معنی محدثین نے جو لکھا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام قبر میں ہی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کی قبر تک تمام پردے اٹھا دیے اور قبر کا حجاب موسیٰ نبی کی نگاہ سے ختم ہو گیا۔ وہ بات قبر سے کر رہے تھے، موسیٰ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سن رہے تھے۔ یہ تیسرا احتمال۔ اور کئی یہاں پہ اڑ جائیں گے جن کی وہ ذہنیت ہے نا، نہیں اب ہضم نہیں، اب مسلم کی حدیث ہے، ہضم نہیں ہوگی کئیوں کو۔ ایسے ہی ہے نا، آپ دیکھیں نا یہ عقیدہ اہل سنت والا ہے کہ نہیں، اس کے اندر جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ 1400 سال سے اہل سنت کا عقیدہ۔ اب خارجیوں کے بعد ہضم نہیں ہوگی، کہیں گے نہیں میرے بھائیو یہ معراج کی رات ہوئی تھی۔ دلیل کیا ہے معراج کی رات ہوئی تھی ملاقات؟ کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ معراج کی رات ہوئی تھی؟ نہیں، محدثین نے نہیں لکھا۔ احتمال ہے نا، تو احتمال کوئی بھی ہو سکتا ہے، احتمال 4-5 انہوں نے لکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترک میں ایک بات اشارہ انہوں نے دیا ہے بخاری شریف کے ترک میں کہ الجمل، یہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ الجم البحر۔ امام بخاری نے ایک ترک کے آگے لکھا ہے، یعنی امام بخاری کو کوئی نہ کوئی دلیل ملی تھی کہ یہ ملاقات کسی دریا کے کنارے پہ ہوئی تھی، لیکن ان کو صحیح سند سے نہ پہنچی ہوگی، انہوں نے نہیں لکھا۔